کے بارے میں دو ایک بات بتائے تھے مجھے پہلے کہ مدرسے کے بارے میں بھی بتانا ہے، تو مدرسے کے بارے میں دو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر رات کے بارے میں ذرا مختصر بیان کریں گے۔ تو مدرسے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مدرسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے چلتا آ رہا ہے، اور اس مدرسے ہی خاطر ہمارے قرآن آج ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے قرآن پوری دنیا کے اندر ہدایت پھیلائے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اخلاق، ادب، انسانیت اور معاشرے کی درستگی باقی ہے تو مسلمان اور مسلمانوں کے قرآن کی وجہ سے۔ وہ قرآن اپنے حرف، اپنے نقطے اور اپنی حرکات کے ساتھ موجود ہیں آج تک، تو وہی مدرسے کے ذریعے سے، کیونکہ باقی جو دھرم والے ہیں وہ کوئی پڑھتا نہیں پڑھاتا نہیں، ایسے کوئی ادارہ نہیں ہے، تو بڑے بڑے جو دین کے وہ ان کے مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو بھی نہ ادھر کا پتہ ہوتا ہے نہ ادھر کا پتہ ہوتا ہے، نہ اوم کا پتہ اور نہ اللہ کو پتہ، کیا فرق سمجھے، اور نہ وہ منو کا پتہ نہ آدم کو پتہ۔ بتائے جاتے ہیں کہ منو آدم ایک ہے، اللہ اوم ایک ہے، بیچارے اعتراض کر کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ بیچارے کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، جو سنے سنے سکھا ہے وہی کتاب پڑھ کر کے دکھائے تو کوئی سلوک پڑھے اور اس کے اندر وہ دکھائے، دلیل پیش کرے کہ ہماری کتاب کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے، آپ اس کے خلاف کیوں کہتا ہے، بیچارے کو کوئی سلوک ہی یاد نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہماری یہ شان ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ جو امن و امان اور انسانیت باقی ہے اسلام کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے ہے، اور وہ قرآن باقی ہے تا قیامت تک باقی رہنے والا ہے وہی مدرسے کے ذریعے سے۔ اس مدرسے نے شریعت مطہرہ کی ایک ایک حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائے، کہاں فرمائے، کس الفاظ سے فرمائے اور کس کس نے روایت فرمائے ہیں، حدیث شریف کی کتاب اور دوسری کتابوں کے اندر ایک ایک حرف اور ایک ایک لمحہ درج ہے، علماء کرام وہی سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ دین کو درستگی کے ساتھ مانتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور حقیقی اور سچائی کے ساتھ دین آج ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ بلکہ راوی، حدیث بیان کرنے والے راوی ہوتے ہیں، ایک ایک راوی کی ایک ایک آن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی کیسے گزارے ہیں کتابوں کے اندر درج ہے، اور پھر اس سے حدیث شریف کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ راوی ہے، اس نے اسے بیان کیا ہے، وہ جا کر کے اس قدر نہیں تھے تو پھر اس حدیث کو چھوڑ دیا، وہ جا کر کے ایسے ہیں، اس وقت مسلمان ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے تھے، تقوی اختیار کیے تھے، اس کی حالت یہ ہے، تو پھر جا کر کے اس کی حدیث کو لیا ہے۔ تو یہ تمام ہمارے سامنے موجود ہے وہی مدرسے کی وجہ سے۔ اور اس بارے میں بتاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے تھے، تو ایک دن نے ان کے زمانہ کے ایک صاحب نے دعوت دے دیا اپنے گھر کے اندر اور بتایا کہ آئیے ہمارے یہاں آپ حدیث سنائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس جگہ 1,00,000 حدیث بیٹھ کر کے سنائے ہیں، اور اس صاحب نے پردے کے آڑ میں دو صاحب کو بیٹھائے ہیں کہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائیں گے وہی وہ لکھتے چلے جائیں۔ دو حضرات پردے کے آڑ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیٹھک میں 1,00,000 حدیث سنائے تھے، وہی 1,00,000 حدیث لکھے ہیں۔ ایک سال بعد وہ دوسرے مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ وہی 1,00,000 حدیث پڑھیے جو گزشتہ سال پڑھے تھے، اور وہ دو لکھنے والے کو پڑھتے میں بھی بیٹھائے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ابو ہریرہ نے جن جن الفاظ سے، جن جن سند سے فرمائے تھے وہ ٹھیک ٹھیک پھر فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 حدیث اس طرح بیان فرماتے چلے گئے جس طرح کے پہلے سال بیان فرمائے تھے، اور وہ دونوں حضرات کتابوں کے اندر اور آنکھوں کے اندر وہ ملاتے چلے گئے، اور جیسے ہی پہلے فرمائے تھے ایسے ہی فرمائے۔ تو یہ جا کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے اندر رہنے والے تھے، اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمایا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں، وہ جا کر کے کھیتی کے کام کے اندر مشغول رہتے ہیں، مہاجرین جو ہے تجارت کے اندر مشغول رہتے ہیں، مجھے اس طرح کی کوئی مشاغلت نہیں ہے، لہذا میں ہر وقت اصحاب صفہ کے اندر رہتا ہوں اور یہاں سے حدیثیں سنتا رہتا ہوں، حدیثیں بیان کرتا رہتا ہوں۔ یہ جا کر کے اصحاب صفہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طالب علم تھے، وہ مدرسے کے اندر رہ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
ताला अन्हु ने सबसे ज़्यादा हदीस सुने हैं और बयान फरमाए, और बाद वाले साल में 1 लाख हदीस पहले साल की तरफ बयान फरमाया है। लिहाजा ये दिखाना मतलब है कि ये मदरसा जिसने हमको हदीसें दिए हैं, ये मदरसा है जिसने हमारे कुरान की इबादत हो रही है, और मदरसे के अंदर ये सब आप ही के लिए है, आप उनको देखना है। क्योंकि जैसे देखे हैं आप, पुलिस कुछ जा कर के ऐसे स्टक रखता है, क्योंकि किसी जगह अगर इत्तेफाकन ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ से वो जा कर के प्रशासन भेजता रहता है कि आप वहाँ जाए। तो हमारे लिए ये तमाम दीन इस्लाम के ये तमाम प्रशासन के मानिंद है, और ये यहाँ राहबरी करता है। जब भी दीन के कोई डाका डालने वाला आ जाएगा, मुल्क पर कोई डाका डालने वाला आ जाएगा, तो फौरन जाकर के मैदान में उतर करके वो उसका मुकाबला करेगा। ये इसी के लिए मदरसे के अंदर तैयार किया जा रहा है। और ऐसे ही ज़ाहिरान तो हर वक्त मुसल्ले पे, मेहराब पे, स्टेज पे और मुनाज़रे पे जाकर के दीन की इबादत तो करता ही रहेगा। दीन इस्लाम के ये मदरसा का सिलसिला हमारे भारत के अंदर आज़ादी के बाद 1966 में जब दारुल उलूम देवबंद को बनाया था, तो दारुल उलूम देवबंद को बनाते वक्त इसी मकसूद से बनाया गया था कि आज़ादी में जो हजरात कातिल हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनके बच्चे इधर उधर है, आप इंग्रेज उसको लेके जाना चाहता है और कहता है कि मैं मुफ्त में सब कुछ उसका मुहैया करूंगा, मुझे दे दो। तो उलमाए किराम ने देखा कि हमारे लिए एक मदरसे की ज़रूरत है जिसमें हम जाकर के उन तमाम बच्चों को मुफ्त में सब कुछ मुहैया करेंगे, और वो जाकर के उसके बाप के पैरोकार होगा, जहाद करेगा, मुल्क को, दीन इस्लाम को बचाएगा। तो फिर दारुल उलूम देवबंद का क़याम फरमाया और चंदा करते हुए उसको चलाए हैं, और उसी दारुल उलूम देवबंद के ये चरागे और ये शाखें हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, और उनका मकसद यही है, और ये सब ये कौम के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है कि वो सब उसको पाले, उसको जाकर के बचाए, उनकी खिदमत करे, वो सब उनके लिए। उसी वजह से ये मदरसे की हकीकत है भाई। तो मैंने मदरसे के बारे में ये मुख्तसरान बयान फरमाया। उसके बाद